قال الله تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کا ایمان اور ان کی عبادتیں، اللہ رب العالمین سے تعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان، ان کے ایمان کی پختگی، میدان جہاد میں ان کی قربانیاں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے صحابہ کرام کی شان اور ان کے فضائل بے شمار احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بالخصوص وہ صحابہ جو شروع اسلام میں ایمان جنہوں نے قبول کیا، ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ جو صحابہ کرام دین اسلام کی شروع والی تبلیغ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے شروع میں یہی حکم تھا۔ شروع میں نبوت ملنے کے بعد آپ نے مخفی طریقے سے دعوت و تبلیغ شروع کر دی تھی۔ اس مرحلے میں جو ایمان قبول کر رہے تھے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک خصوصی مقام و مرتبہ اور قرآن مجید نے ان کا ایک خصوصی ذکر فرمایا۔ ان عظیم صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا شمار صحابہ کرام میں سے جرنیل صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے، جنہوں نے بالخصوص میدان جنگ میں بڑی بہادری دکھائی اور اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا، دشمن کو بے حد نقصان پہنچایا۔ وہ صحابی رسول جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، سابقین الاولین میں ہے، شروع میں مکے میں اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور وہ خوش نصیب صحابہ کرام میں سے یہ شرف بھی جن صحابہ کرام کو ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد، غزوہ احزاب یعنی خندق، اور پھر جتنے غزوات بعد میں آتے، صلح حدیبیہ کا واقعہ، بیعت کرنے والے صحابہ کرام، اللہ کی طرف سے جن کے لیے رضا اور خوشنودی کا اعلان ہوا، پھر فتح مکہ میں شرکت، غزوہ خیبر میں شرکت، غزوہ مریسی، غزوہ بنی المصطلق، حتیٰ کہ آخر تک
غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد اور غزوہ تبوک، تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابی کا آج کے اس خطبے میں کچھ تذکرہ کرنا مطلوب ہے، ان کے کچھ فضائل، اللہ کے ہاں ان کا مقام بیان کرنا مطلوب ہے، یہ تمام چیزیں اس صحابی کی زندگی میں موجود ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت اور ان کی شان جو تمہیدی گفتگو میں ان کے فضائل آپ نے سنے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا فجر کی نماز میں، ابو لؤلؤ مجوسی اس خبیث نے فجر کی نماز میں زہر آلود خنجر کے ساتھ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ زخمی ایسا کیا کہ واضح طور پہ آگے آپ کی شہادت اور آپ کی موت نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کہا کہ امیر المومنین اب آپ اپنے بعد کے لیے کسی خلیفے کا نام دیں، آپ خود مقرر کر کے جائیں۔ فرمایا خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں 6 آدمیوں کا نام لیتا ہوں، کسی ایک کا نام متعین نہیں کرتا، 6 ایسے پیغمبر کے صحابہ کا نام لیتا ہوں۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہ راض، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ بعد میں یہ تمہارا معاملہ ہے، آپس میں مشاورت کر کے شورا کا اجلاس بٹھا کے پھر کسی ایک کو چننا ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ میں 6 آدمیوں کے پیغمبر کے صحابہ کے نام لیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان ناموں میں سے ایک نام سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ ان سب سے راضی تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے۔ یہ وہ عظیم صاحب خود فرماتے ہیں ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنے خاص لوگوں تک دعوت پہنچا رہے تھے، فرمایا مجھے یاد ہے صحیح بخاری کے اندر ان کے الفاظ موجود ہیں، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، کہ مجھ سے پہلے صرف 2 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے والا ابتدا میں شروع میں 3را آدمی نے انتہائی ابتدا اور شروع میں نے اسلام قبول کیا، یعنی سبقت حاصل کرنے والوں میں میرا 3را نمبر۔ یہاں شارحین اس حدیث کی شرح میں ذکر کرتے ہیں غالباً آپ سے پہلے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یعنی بڑوں میں اگر بچوں میں دیکھا جائے سب سے پہلے شروع میں بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، انہیں بھی یہ شرف حاصل، انتہائی سبقت لینے والے، حالانکہ چھوٹی عمر تھی، بلوغت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً اسلام قبول کی۔ تو بڑوں میں ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
مکی زندگی میں مکمل ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، کفار کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں وہ تکلیفیں بھی برداشت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دی تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ وہاں مدینے میں جب یہ ریاست قائم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب جہاد کی اجازت دی، مکے کے مشرکین یہ قریش ان کا قافلہ جب شام کی طرف جاتا تھا، مدینے کے قریب سے گزرتا ہوا، غزوہ بدر جو لگا، اس سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کی مکے کے مشرکین کے خلاف کچھ چھوٹی جھڑپیں بھی ہو چکی تھی، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے۔ غزوہ بواد، غزوہ بواد کے نام سے، ودان کے نام سے دشمن کے خلاف پھر جب جنگ ہوئی، جھڑپ کا ماحول پیدا ہوا جو آخر تک نہیں پہنچا۔ غزوہ بدر کبریٰ سے پہلے 3 جھڑپیں ہوئی، ان میں سے ایک جھڑپ کو غزوہ بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے اسلام کی تاریخ میں۔ یہ سارے اسباب تھے کہ بعد میں غزوہ بدر کبریٰ واقع ہو، جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو واضح کامیابی عطا فرمائی، اور غزوہ بدر میں کفار کے 70 بڑے بڑے جو سردار تھے، زعماء تھے، وہ قتل ہو چکے تھے۔ یہ بدر سے پہلے جو چھوٹی جھڑپیں تھی، سب سے پہلے اس قافلے پر جو تیر پھینکا گیا، جو کہ اسلام کی طرف سے پہلا تیر تھا میدان جہاد میں، یہ شرف بھی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ سب سے پہلا تیر مسلمانوں کی طرف سے اللہ رب العالمین نے جہاد کی اجازت دی، اور پہلا تیر پھینکنے والے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ احد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محنت اور جس جوان مردی کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور تیر پھینکتے رہے، آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور دفاع کرتے رہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی، جنگ تقریباً جیت چکے تھے، کفار نے جو ہار کر جا رہا تھا، پھر جب دیکھا کہ وہ ٹیلا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے منع کیا، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جگہ چھوڑی غلطی ہوئی، دشمن نے پلٹ کے حملہ کیا، جنگ مسلمانوں نے سمجھا، صحابہ کرام نے جنگ ختم ہو چکی، پیٹھ پیچھے ایسا زوردار حملہ ہوا کہ سنبھل نہیں سکے، 70 صحابہ کرام کی شہادت ہے۔ اس پوزیشن میں، اس کیفیت میں انتہائی مسلمان کی کمزوری کی حالت تھی، دشمن اب حاوی ہو رہا ہے، اس حالت میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے آگے اپنا پورا جسم دیا ہوا ہے اور تیر پھینک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ جو الفاظ فرمائے، تمام صحابہ کرام ان لفظوں کے حصول کے لیے ترس رہے تھے کہ انتہائی خوش نصیب پیغمبر اکرم کے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نصیب ہوئے۔ وہ صرف 2 صحابہ کرام، فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد اسی طرح تیر پھینکتے رہو، تیر پھینکتے رہو دشمن پر، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ بہت بڑے الفاظ ہیں۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، الفاظ سنے اور پھر سعد پہ رشک کرتے تھے، سعد تیری کیا قسمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ باقی سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کہتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اکثر و بیشتر صحابہ کرام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔
کتب حدیث آپ دیکھیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ پوچھتے، کوئی بات بتاتے تو تمہید ان لفظوں کے ساتھ ہوتی، فدا کا بھی موت، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوا، ہمیں یہ بات بتائی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، صحابیات کا ذکر آتا ہے۔ جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، فرماتے فدا ہوا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ لیکن یہاں یہ سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، سعد میرے والد میری والدہ تجھ پر قربان ہو، اسی طرح تیر پھینکتے۔ یہ شرف پھر دو صحابہ کرام کو ملا، دوسرے صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ کیا مقام اللہ رب العالمین نے دیا، کس قدر عظمت تھی اللہ رب العالمین کے لیے جو وقف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی تعلق جن صحابہ کرام نے رکھا، محبت دلوں میں بھری ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے پھر یہ شرف بھی انہی صحابہ کرام کو دکھا۔ سعد بن ابی وقاص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا تعلق کیا بنتا ہے؟ یہ بنو زہرہ قبیلے سے تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا تعلق بھی بنو زہرہ قبیلے کے ساتھ تھا۔ اور پھر تعلق اس طرح بنتا ہے نسب نامے میں کہ آمنہ کے چچا داد یا خالہ داد بھائی تھے، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں رکھتے تھے۔ یہ لقب بھی ان کا مشہور ہے، خالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کتب تاریخ میں اسماء و رجال میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ وہی صحابی ہے جنہیں یہ شرط تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خوابی کی کیفیت ہوئی، رات کے وقت نیند نہیں آ رہی، ارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ، ایک رات بے خوابی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا لیت رجلا من اصحابی یحرسنی اللیل، اس خواہش کا اظہار کیا، کاش آج رات میں کچھ ایسی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، میرا کوئی ساتھی آ جائے، کوئی صحابی آ جائے میرا اور آ کر میرا پہرا لے، کہ آج مجھے اطمینان کی کیفیت حاصل نہیں ہو رہی، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا اور مدینے کے قرب و جوار میں ان کی بستیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، ان کی آبادیاں تھیں، تو آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے آج پہرے کی ضرورت ہے، اور بے خوابی آپ کو ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ الفاظ فرمائی ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے اسلحہ درست کرنے کی آواز باہر نبی علیہ السلام کے حجرے کے باہر ہی دروازے پر ہم نے آواز سنی کہ کوئی آدمی آیا اپنا اسلحہ درست کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ آواز آئی سعد یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سعد ہوں، جئتونی احرس، آیا ہوں آج رات آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہیں شرف عطا فرمایا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ظاہر ہوئی، ادھر سعد بن ابی وقاص رات کے وقت اپنا بستر چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو، فجر تک وہی کھڑے ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس قدر مطمئن ہو گئے، آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے
گہری نیند میں جس طرح کوئی انسان سوتا ہے، خراٹوں کی آواز آتی ہے، میں وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رہی، بڑے سکون سے آرام سے سو۔ کتنا بڑا شرف تھا جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان ملا۔ فرمایا نے اللہ رب العالمین نے قرآن میں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے میرے محبوب اللہ نے آپ کی خصوصی تائید کی ہے، اور اللہ نے آپ کی مدد اہل ایمان کے ذریعے بھی کی ہے۔ ان اہل ایمان میں صحابہ کرام میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، کنیت ان کی ابو اسحاق ہوا کرتی تھی، سعد ان کا نام تھا، کنیت ابو اسحاق۔ بڑی قربانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ صحیح بخاری کے اندر ان کا واقعہ آتا ہے، مکے میں گئے، وہاں جا کر بیمار پڑ جاتے ہیں، خود فرماتے ہیں، فرمایا بیمار اس قدر ہوا میں مکے میں اس قدر میں بیمار ہوا، اسفقت الموت، کہ مجھے موت نظر آ رہی تھی۔ میں نے یہ یقین کر لیا تھا اس بیماری سے میں اٹھوں گا نہیں، فوت ہو جاؤں۔ اب ڈر تھا مجھے ایک خدشہ تھا۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے، ہجرت کا جو درجہ اور ثواب انہیں ملا شریعت میں بھی ہے، دار الکفر سے ہجرت کر کے دار الایمان میں جو انسان آئے اس پر لازم ہے کہ دوبارہ اپنے دار الکفر کی طرف نہ جائے۔ عارضی طور پہ مسافر بن کر تو جا سکتا ہے، لیکن وہاں جا کے اقامت اختیار نہیں کر سکتا، اپنا گھر بنا کے دوبارہ وہاں رہائش اختیار کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرماتے صاحب مجھے یہ خدشہ تھا، ہے تو میرے پاس عذر، لیکن جو فضیلت ہے ایک مہاجر کے لیے، ایک تو ہجرت کی وجہ سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر مہاجر کے لیے جس طرح دیگر روایات میں فضیلت ہے، جہاں اس کی وفات ہوتی ہے اپنے علاقے سے، جہاں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس کی وفات والی جگہ، اس کے فاصلے کے بقدر کہ سارے گناہ اور وہ سارا علاقہ نیکیوں میں اسے تولا جاتا ہے، کہیں میں اس فضیلت سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ ڈر تھا، یہ خدشہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی کہ سعد بیمار پڑ گیا ہے اور انتہائی سخت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی ڈر کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو موت نظر آ رہی ہے اپنی بیماری میں، مخلف عن اصحابی، مجھے ڈر یہ ہے میرے دیگر جو ساتھی ہیں آپ کے صحابہ، انہیں ہجرت کا جو پورا ثواب ملے گا، کہیں میں اس ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں یا کمی نہ آ جائے۔ یعنی مسلمان کا ایک ایمان ایسا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ موت سے نہیں ڈرتا، اسے دنیا سے محبت نہیں ہوتی، ڈر یہ تھا میرے درجات کم نہ ہو جائے، اللہ کے ہاں نیکیاں کم نہ ہو جائے، ڈر اور خوف یہ تھا۔ اور پھر میرے ورثہ میں میری صرف ایک بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، مسجد کر کے جاؤں۔ بیٹی ہے کہ میری، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، بعد میں جو فتوحات ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، مال غنیمت کی صورت میں اللہ نے مجھے بڑا مالدار بنا دیا ہے، اب یہ سارا میرا مال کہاں جائے؟ ایک بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں اپنے 2/3 مال، کل مال میں سے 2/3، 100 میں سے 66.6% جو بنتا ہے، یہ سارا میں صدقہ کروں۔ یہ باتیں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، وصیت کے متعلق اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی کوئی انسان وصیت میں اتنا مال صدقہ کرے، فرمایا کہ کم کرو، 2 زیادہ، کم کرو، اس سے اپنے ورثاء کے لیے رکھو، یہ زیادہ۔ فرمایا پھر نصف، شطر یعنی کہ نصف، فرمایا نصف بھی زیادہ ہے، 50% بھی زیادہ ہے،
پھر فرمایا بلا سلس کروں، 1/3 تو کروں، سلس۔ فرمایا سلس و سلس کثیر، ٹھیک ہے میں اس کی اجازت دیتا ہوں، ہے یہ بھی زیادہ۔ اسی واقعے کی بنا پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر وصیت کرنی، پہلی بات ہے کہ وصیت وارث کے نام پہ نہیں ہوتی، غیر وارث کے نام پہ یا فی سبیل اللہ وصیت ہوتی ہے، انسان اپنا مال صدقہ کر کے جائے، کسی غیر وارث کو تحفہ، کسی غیر وارث پر احسان کرنے کے لیے سے دے کر جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فرمایا کہ کوشش کرو سلس سے بھی کم ہو، اجازت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلس بھی کثیر، زیادہ ہے، یعنی کم کرو تو بہتر۔ فرمایا ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کے ماتحت جو اس کے گھر والے دیے، بیوی اور گھر والے، اہل و عیال، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من تذرہم عالۃ یتکففون الناس۔ فرمایا کہ کوئی انسان فوت ہو جائے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے وارثوں کو، اپنی اولاد کو کنگلا بنا کر جائے، بعد میں وہ لوگوں کے محتاج ہو جائے، لوگوں سے مانگتے پھریں، اس کی اولاد، اس کے بچے، بہتر اس سے ہے کہ دنیا میں حلال کمائی کر کے، محنت کر کے اتنا کچھ چھوڑ کے جائے اپنے اولاد کے لیے، اپنی ورثاء کے لیے، کہ وہ مستغنی ہو جائے لوگوں سے، اپنی زندگی کو گزار سکے، لوگوں کے سامنے ہاتھ تو نہ پھیلاتے رہے۔ بہتر ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے زیادہ زیادہ مال چھوڑ کے جاؤ، وصیت کم سے کم کرو، ورثاء کا بھی حق۔ جہاں تم آخرت میں نیکیاں کمانا چاہتے ہو کہ سارا ہی مال صدقہ کر کے آخرت بنائے، وہاں ایک لمٹ ہے، شریعت نے بیلنس رکھا ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہو، نکالتے رہو، اور پھر اپنے ورثاء کے لیے بھی فکر رکھو کہ وہ بھی تمہارے بعد زندگی گزار سکے، ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ فرمایا سعد انسان کو اللہ رب العالمین نے جو ورثاء دیے میں بچے، بیوی، فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا، حتی اللقمۃ تجعلها فی فم امرأتک، وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ثواب رکھا ہے۔ گھر والوں پر جو تم خرچ کرتے ہو، بچے بیمار ہو گئے، بیوی بیمار ہو گئی، اس کی بیماری کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو، دوائیوں پر، ڈاکٹر کی فیس پر، جتنا خرچہ آتا ہے، اپنی اولاد پر، ان کے لیے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کے لیے پھل فروٹ لانا، اور ان کے لیے اچھا لباس، جو تم عرف کے مطابق ضروریات ان کی جتنی پوری کرتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، نیکیاں ہیں، یہ ضائع نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے، یہ چپٹی نہیں ہے کہ تم اسے چپٹی سمجھو، اپنے گھر والوں کو یا اپنے اوپر تم ایک بوجھ سمجھو، گرا سمجھو کہ میں پھنس گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، نہیں۔ فرمایا ایک ایک لقمہ بھی جو تم بچوں کو، گھر والی کو کھلاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے۔ اس بنا پر علماء نے وضاحت کی ہے، جب بھی گھر کے لیے کچھ لے کر آؤ، گھر کا راشن ہے، سامان ہے، ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، پیسہ نکالتے وقت اس وقت اپنی نیت کو ضرور چیک کرو، اپنے آپ کو چیک کرو، روکو، اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تو نے مجھے حلال کا جو دیا ہے، یہ رزق اولاد کی وجہ سے ہی انسان کو ملتا ہے، اللہ میں خرچ کر رہا تو مجھے اس کا ثواب دے، اس کی بھی نیکی، وہ بھی تمہارے لیے نیکیاں کی جائیں۔ یہ سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، نیکی ہے، ثواب ہے۔ پھر فرمایا سعد میں دیکھ رہا ہوں تم ڈرو نہیں، آپ اس بیماری میں فوت نہیں ہو، اللہ تمہیں زندگی دے گا، وَيَنْفَعُ بِكَ آخَرُونَ يَضُرُّ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَنْفَعُ بِكَ آخَرُونَ۔ مجھے امید ہے رب العالمین کی ذات سے اللہ تمہیں زندگی دے گا، اللہ تمہیں صحت دے گا، ایسی صحت دے گا کہ اللہ رب العالمین تجھ سے ایسا کام لے گا کہ کئی اقوام یعنی کفار، ان کو تم نقصان پہنچاؤ گے، انہیں تم ذلیل کرو گے، نیست و نابود کرو گے، کئی کفار کو، اور تم اسلام اور اہل اسلام کو اللہ رب العالمین تیرے ذریعے فائدہ پہنچائے، وَيَنْفَعُ بِكَ آخَرُونَ، اللہ تیرے ذریعے ان کو فائدہ ضرور پہنچائے۔ یہ پیشن گوئی تھی، دعا بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ دعا قبول ہوئی،
یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ صحت دی اور وہ حوصلہ دیا کہ آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اسی طرح چاروں خلیفہ جہاں جہاں ضرورت پڑی میدان جہاد میں سب سے آگے تھے، بلکہ کئی ایسے مارکے آئے جن مارکوں میں یہ سپہ سالار خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسرا کو جو فتح کیا گیا، اس وقت کی سپر طاقتیں جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی، روم کے عیسائیوں کی طاقت کیسر جو کہلاتے تھے، اور پھر ایران کے مجوسی جو فاران کے مجوسی تھے، آگ کے پجاری، دونوں آپس میں ان کی ٹکر تھی، وہ دونوں طاقتیں تھیں۔ مسلمانوں کی ریاست تو ایک ابھرتی ہوئی نہیں ریاست تھی، حالانکہ ان کے خلاف بھی وہ آپس میں تیاری کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ٹکر میں ایک تیسری طاقت آ رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام جب پھیلتا رہا، اس وقت کی سپر طاقتوں کے خلاف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے قافلے روانہ کیے، ان میں جو بہت بڑا کردار ادا کرنے والے تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مارکوں میں کمان انہی جرنیل صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی، بس ایک دعا بھی تھی اللہ رب العالمین نے پوری۔ اس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری۔ 55 ہجری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں، اس بیماری میں وفات ہوتی ہے۔ جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میدان جہاد میں گزار دے، لیکن کسی مارکے میں شہادت نہیں ہوتی، وفات پھر بھی کیا ہے بستر پر ہوتی۔ یہ جو مجاہدین مقامی ہوتے ہیں بھلے بستر پر وفات، اور اللہ رب العالمین نے شہادت کا رتبہ دیتا ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پورا اسلامی زندگی میدان جہاد میں گزرتی ہے، اسلام کے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے خلفائے راشدین کی زندگی، حتیٰ کہ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی بالآخر پھر 55 ہجری میں بستر پہ وفات ہوتی، بیمار ہوتے ہیں اور وفات ہوتی۔ صحیح مسلم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر قابل غور ہے۔ مروان بن حکم اس وقت کیا ہے مدینے کے گورنر ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع ازواج مطہرات کو جب ملتی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ پیغام بھیجتی ہیں مروان بن حکم کے پاس، مدینے کے گورنر کے پاس۔ وہ چاہتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہم مصلی عیدگاہ جو جنازہ گاہ تھی وہاں پڑھا کے پھر دفنا دیں۔ پیغام آتا ہے کہ ان کو مسجد میں لے کر آؤ، ان کے جنازے کو مسجد میں لے کر آؤ، ہم ازواج نبی علیہ السلام کی سب بیویاں ان کا جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں، پیچھے شرکت کرنا چاہتی ہیں۔ جب یہ پیغام ملا گورنر کو، کچھ لوگوں نے سنا تو تعجب کرنے لگے۔ خود مروان بن حکم نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ مسجد میں جنازہ، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، صحابہ کرام کے دور کے بعد دین اسلام کے کچھ ایسے مسائل تھے جو منہدم ہونا یا ان کا ہلکا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ کئی ایسی چیزیں تھیں جو تابعین سے پھر چھوٹنا شروع ہو چکی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک یہ بات پہنچی کہ لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ مسجد میں جنازہ، آج بھی لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ بھی پورا سنیں اور لوگوں کی حالت بھی دیکھیں۔ اس وقت لوگوں نے تعجب اظہار کیا۔ آج لوگ اس بنا پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو مسلک اختیار کیا ہے، اس مسلک میں مسجد میں جنازہ پڑھنا مکروہ، اس مسلک کی وجہ سے، اپنے باپ دادا کی طرف سے ملے ہوئے موروثی دین کی وجہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ لوگ کہہ رہے مسجد میں جنازہ کیسے ہوگا، فرمایا کہ ما اسرع الناس ان یعیبوا علی ما علم لهم، یہ کس قدر جلد بازی لوگ کرتے ہیں جس مسئلے کا علم نہیں، دین میں جو مسئلہ ثابت ہے اس پر طعن و تشریح کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ جو دین میں ثابت ہے اس پر طعن و تشریح کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائی بیضا کے دونوں بیٹے سہل اور سہیل کسی حادثے میں ایک ساتھ وہ فوت ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا فی جوف المسجد، مسجد کے وسط میں درمیان میں وہ دونوں جنازے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی دلیل گئی گورنر کے پاس۔ اس میں دو چیزیں ثابت، صحیح مسلم کی حدیث، علماء اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے، قرآن مجید کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دو کتابوں کو درجہ دیا ہے، ان دونوں کتابوں کی جتنی مرفوع احادیث کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں، اس پر اتفاق۔ یہ صحیح مسلم کا حوالہ، جب یہ صحیح حوالہ آ جائے پھر ہم کیوں مکروہ کہتے ہیں مسجد میں جنازے؟ آج بھی یہ ماحول موجود ہے، ایسے لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں مسجد میں جنازہ۔ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ مسجد میں جنازہ، مروان بن حکم پھر راضی ہوا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو مسجد میں بھیجا گیا۔ صحابہ کرام نے کثیر تعداد میں، صحابہ تابعین کا دور تھا، پیچھے ازواج مطہرات نے اس جنازے میں شرکت کی۔ ازواج مطہرات جانتی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوا کرتا، کہ خصوصی طور پہ پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم بھی شرکت کریں، یعنی خواتین بھی جنازے میں شرکت کر سکتی۔ آج یہ چیز بھی تو لوگ نہیں مانتے نا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جنازے کو مسجد میں اہتمام کا بول رہی ہے، مسجد میں بلا رہی ہے، مسجد میں اہتمام ہوا، پیچھے تمام ازواج تابعیات صحابیات جنازے میں شرکت کر رہی ہے۔ آج کا یہ مسلمان کہتا ہے کہ خاتون جنازہ کیسے پڑھے گی؟ یہ جو معاشرے کی مروجات ہیں ہماری چیزیں، ان ثابت شدہ سنتوں کو آپ نے سنا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لوگ ثابت جو چیزیں دین میں ہیں ان کا انکار کیسے کر رہے ہیں، جبکہ نئی نئی بدعات نکالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ وہاں تعجب نہیں، بدعات نکالتے جا رہے ہیں، جنازے میں کوئی دعا نہیں، مختصر جنازہ، اس کے بعد جنازے کو گھیر لیں گے اور دعا سے، اس بدعت پر تعجب نہیں۔ تدفین کے بعد اپنی طرف سے تعین کیا، 40 قدم جا کے وہاں دعا کرنی، یہ تعین کہاں سے آیا؟ یہاں تعجب نہیں۔ اور بے شمار بدعات اور بھی ہیں جو میت کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہیں، وہاں لوگوں کو تعجب نہیں، لیکن جو ثابت شدہ چیزیں ہیں، ایک طرف سلام مستدر حاکم کی واضح حدیث، اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں جنازے میں پڑھی جائے، اس پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے، جو لوگ سنتوں کے ساتھ دشمنی کرتے اللہ رب العالمین انہیں بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بھی جنازہ پڑھوایا اور پھر خود شرکت بھی کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل میں سے صحیح بخاری کے اندر ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کو اختصار کے ساتھ اشارہ دے دوں۔ کوفے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مقرر تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے شکایت ان کی کر دی کہ نمازیں صحیح نہیں پڑھاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بلایا، پوچھا آپ کی شکایت کی تھی، جب آپ امیر المومنین تھے، آپ کے رسول تھے، شکایت لگی ہے تو پھر محاسبہ کیا۔ فرمایا نماز کی شکایت کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھا، پھر آگے کوئی تفصیل بتائی، طریقہ بتایا، لیکن اس وقت بھی کوفیوں کو، عراق اور نجد کے رہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برداشت نہیں ہوئی تھی۔ شارحین نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے جس نجد کی طرف اشارہ کیا ہے فتنے آئیں گے، وہ نجد عراق ہے، نجد یمن نہیں ہے۔ یمن کی تو تعریف میں، ان کے ایمان کے بارے میں بے شمار احادیث موجود، اکثر فتنے تاریخ گواہ ہے وہ عراق سے ہی اٹھے، اسی کوفے سے ہی اٹھے۔
واقعہ کربلا دیکھیں، باقی واقعات دیکھیں، خارجیوں کا ظہور دیکھیں، بے شمار واقعات۔ اللہ رب العالمین نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھین لی۔ انہوں نے شکایت کی تھی، نماز بالکل سنت کے مطابق تھی، اسی لیے انہوں نے ایک امتی کو اپنا مقتدا اور امام بنا دیا، اور جو خود ساختہ طریقہ نماز کا ہے اسی کے حساب سے کوفیوں کی نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی نماز، حجاز والی نماز، احادیث والی نماز، وہ ان کو برداشت نہیں۔ یہ اب تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تحقیق کے لیے کوفے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے کے شہر میں اپنے کچھ ساتھی بھیجے، پوری تحقیق کی جائے، جو شکایت آئی ہے وہ درست ہے کہ نہیں۔ بڑی اللہ رب العالمین نے فراست دی تھی کہ جنہوں نے شکایت لگائی انہیں بھی پتا ہو کہ امیر المومنین ہماری شکایت پر پھر تحقیق کرتے، آنکھیں بند کر کے ہماری شکایت قبول نہیں کی، تحقیق کریں گے پتہ چل جائے گا ہم نے شکایت جھوٹی لگائی ہے یا صحیح لگائی ہے۔ ہر مسجد سے کلمات خیر سعد بن ابی وقاص کے لیے سنائی دیتے ہیں، ہر مسجد سے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، کوفے کی ہر مسجد، ہر گلی، ہر محلہ، ہر علاقہ۔ ایک مسجد میں جب پہنچے ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا سعد بن ابی وقاص وہاں موجود ہے۔ یہ جو سعد ہے نا، یہ ایک تو نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتا، ہمارے ساتھ نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتا، نمازیں ضائع کرتا تھا، اتنا بڑا الزام لگایا۔ دوسرا الزام اس نے لگایا کہ جب دشمن کے خلاف ہم جنگ کے لیے جاتے تھے خود گھر بیٹھا رہتا تھا، ہمارے ساتھ نہیں چلتا تھا، سریہ جو بھیجا جاتا تھا خود بھیجتا، ہمارے ساتھ نہیں چلتا تھا، اور پھر جب لوگ فیصلہ کروانے آتے تھے تو فیصلہ درست نہیں کرتا۔ یہ تین الزامات اس آدمی نے لگائے، صحیح بخاری میں ان کا تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ سعد نے اسی وقت کہا یہ وہی سعد ہے۔ جامع ترمذی کے ایک اور ان کے فضائل میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ میرا یہ جو ساتھی ہے سعد تیرا بندہ، اس کو تو مستجاب الدعوات بنا، جب جب تجھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی وہ دعا قبول کر، وہ چیز اسے دے دے۔ یہ خاصا تھا سعد بن ابی وقاص، مستجاب الدعوات۔ اب اس نے تین الزامات لگائے، وہیں کھڑے کھڑے کہا میں اللہ سے تیرے لیے تو نے تین الزامات لگائے، اگر تو نے لوگوں کے اندر شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے ظلم کرتے ہوئے الزامات لگائے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیری عمر کو بڑھا دے، لمبی عمر دے، اس عمر میں تیرے لیے محتاجی بھی ساتھ ہو، فقر بھی ساتھ ہو، اور تیسری بد دعا اللہ تجھے فتنوں میں مبتلا کر۔ تین بد دعائیں، تین الزامات لگائے۔ الزامات اگر غلط ہے، تیری نیت یعنی بدنیتی پر مشتمل ہے تیرا یہ معاملہ، تین بد دعائیں، وہی ساتھ ہے جو مستجاب الدعوات عشرہ مبشرہ میں، یہ تین بد دعائیں کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس آدمی کی جو حالت ہوئی، لوگوں نے دیکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں بد دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ اس ظالم کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے، سعد کے خلاف جو جھوٹے الزامات لگائے، اللہ نے اس کو اتنی لمبی عمر دی، بڑی عمر دی، اس کے ساتھ فخر بھی تھا۔ بڑی عمر میں مومن کے لیے خیر ہوتی ہے جب تک وہ محتاج نہ ہو، ارذل العمر میں شامل نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارذل العمر سے پناہ طلب کی ہے، بڑی عمر سے نہیں۔ مومن کے لیے بڑی عمر میں خیر ہے جب تک وہ دین پر ہو، محتاجی سے بچا ہو، لیکن جب بے دین ہو جائے تو بڑی عمر اس کے لیے شر ہے۔ اب یہ محتاج بھی ہے، کوئی کھلانے والا نہیں، بچے بھی سب چھوڑ کے چلے گئے، دھکے کھا رہا تھا کوفے کی گلیوں، حتیٰ کہ اتنی بڑی عمر ہوئی کہ آنکھوں کی بھویں آنکھوں کے اوپر آ جاتی تھی، کہیں اوپر دیکھنا ہوتا تو اپنے سفید بھووں کو اوپر اٹھا کے پھر دیکھتا، اتنی بڑی عمر، اور پھر محتاجی، بیماری میں مبتلا، موت بھی نہیں آتی۔ اس کے باوجود فتنوں میں اللہ نے اسی پھٹکار دی ظالم کو۔ چھوٹی عمر کی نوجوان خواتین وہاں سے گزرتی تو انہیں اشارے کرتا اپنی آنکھوں سے، بوڑھا حالت یہ ہے اور فتنوں میں اس قدر مبتلا، یعنی اللہ نے دنیا بھی لے لی، بڑی عمر دے کے لوگوں کا محتاج بھی کر دیا، اللہ رب العالمین نے سے دین بھی لے لیا۔ اس عمر میں بھی یہ حالت تھی،
آدمی کی یہ بد دعائیں تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود کہا کرتا تھا، الفاظ موجود ہیں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعائیں لگی، نہ موت آ رہی ہے، محتاج ہوں لوگوں کا، اور یہ فتنوں میں مبتلا ہوئی، عادت بھی ختم نہیں ہو رہی، لوگ پھر گالیاں دیتے ہیں، لوگ ڈانٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، لیکن عادت ختم نہیں ہوتی۔ تو پاک دامنی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بھی دین ہے، ایمان ہے، یہ اللہ خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ غیر عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، ان کی ٹوہ میں ان سے رابطے کرنا، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ بے دینی ہے جو اللہ رب العالمین پر سے پھٹکار ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے دین سے باہر ہی نکل جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے معاملات کو چیک کریں کہ بد دعا کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کہیں ہم جان بوجھ کر اس طرح کے موقع تلاش تو نہیں کرتے، ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام سے ہمیں دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله